فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ علی ولیہ و وصیہ و اخیہ و امینہ وخلیفتہ بلا فصل، اشرف العطرتہ و ناطق الحجتہ و بابل حکمتہ، فاتح خیبر زوج بطول امیر المومنین امام المتقین، امام المشارق والمغارب، غالب کل غالب، علی ابن ابی طالب۔ وَأَهْلَ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ صلوات بھیجو محمد والے۔ ارشاد خداوند عالم ہو رہا ہے، ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسه ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، ذلک هو الفضل الکبیر، کہ ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اور ہم اپنی اس کتاب کا وارث ظالم اور جابر کو نہیں بناتے، بلکہ ہم اپنی اس کتاب کا وارث سابق بالخیرات کو بناتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو پاس کر آگے کر دیجیے۔ نیچے کر کے تھوڑا آگے کر دیجیے۔ بس بس عزیزان محترم، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم کتاب کا وارث ظالم اور جابر کو نہیں بناتے۔ تو آپ غور فرمائیں عزیزو، ایک ہے قرآن مجید، ایک ہے وارثان قرآن، قرآن ہے ان کی دولت، اور آپ ملاحظہ فرمائیں ایک قول ہے دوسرا عمل ہے۔ قرآن یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دو، لیکن وہ علی ابن ابی طالب اور خاندان اہل بیت وارثان قرآن اس انداز سے زکوٰۃ دیتے ہیں کہ قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے۔ توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، قرآن یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لیکن وارثان قرآن اس انداز سے جہاد کرتے ہیں
کہ قرآن کو تعریف کرنا پڑ جاتی ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یہ میدان قتال میں ایسے جم کے لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. تو عزیزان گرامی آپ ملاحظہ فرمائیں, دیکھیے قرآن کا وارث وہی ہو سکتا ہے کہ جو قرآن کہے اسے وہ کر کے دکھائے. دیکھیے آپ غور فرمائیں, قرآن مجید کی آیات میں اتنا اثر ہے کہ جس سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے یا نہیں عزیزان گرامی؟ لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے. بھائی ہے نہیں توجہ آپ کی؟ لیکن قرآن مجید کی آیات میں بہرحال اتنا اثر ہے کہ جس سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے. تو بھائی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو مردہ زندہ نہیں ہوتا, نہ جانے کتنے مردے زندے ہو سکتے تھے. اس کے معنی یہ ہیں کہ مردے کو زندہ کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات سے اثر والی زبان کی بھی ضرورت ہے, اور وہ اثر والی زبان ہے وارثان قرآن کی. توجہ فرمائیے عزیزان گرامی, قرآن کی آیتوں میں بہرحال اتنا اثر ہے کہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے. اب جو مردے کو زندہ کر کے دکھائے وہ ہے وارث قرآن. تو آپ کو معلوم ہے کہ میرے مولا ٹھوکر مارتے تھے اور مردہ زندہ ہو جاتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ صاحب اگر علی مردوں کو زندہ کرتے تھے تو اس میں کون سا کمال ہے؟ عیسیٰ بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے, مگر بڑا فرق ہے. عیسیٰ جب مردے کو زندہ کرتے تھے تو کہتے تھے قم بإذن اللہ, اور جب علی مردے کو زندہ کرتے تھے تو کہتے تھے قم بإذنی, میرے اذن سے زندہ ہو جا. توجہ فرمائے عزیزان گرامی, دیکھیے اس منزل میں نبی میں اور امام میں بڑا فرق ہے. انبیاء نے بھی مردوں کو زندہ کیا, علی نے بھی مردوں کو زندہ کیا, مگر نبی اور امام میں ایک اور فرق ہے, وہ ملاحظہ فرما لیں. وفات پیغمبر اسلام کے بعد جناب سلمان فارسی نے مولا علی سے کہا, آقا وفات رسول کا میرے دل کو وہ صدمہ پہنچا ہے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے. مولا آپ کو اللہ نے مظہریت کی بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہیں, آپ کوئی طاقت ہم کو دکھائیے. بس یہ سننا تھا کہ مولا نے اشارہ کیا, ابر کا ایک ٹکڑا زمین پہ آ گیا. ابر کے اس ٹکڑے کو اوپر جناب سلمان فارسی اور جناب حسن مجتبی سوار ہو گئے. پھر مولا نے اشارہ کیا, ابر کا دوسرا ٹکڑا زمین پہ آ گیا. اس ابر کے ٹکڑے پہ میرے مولا سوار ہوئے. اب جو مولا نے اشارہ کیا تو ابر کے یہ ٹکڑے آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں سلیمان نبی مردہ حالت میں لیٹے ہوئے تھے. جناب مولا علی نے کہا, بیٹا حسن یہ سلیمان نبی ہیں, اللہ نے انہیں بڑی حکومت عطا کی تھی. ان کی حکومت چرند پرند زمین آسمان سب پہ ان کی حکومت تھی. حسن مصطفیٰ نے سنا کہ بابا میں سلیمان نبی سے باتیں کرنا چاہتا ہوں, سلیمان نبی سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یاد رکھیے گا میں فرق بتا رہا ہوں, نبی اور امام میں فرق کیا ہے. انبیاء نے بھی مردوں کو زندہ کیا, مگر فرق ملاحظہ فرمائیں. جیسے ہی کہا میرے مولا نے اپنی انگشت مبارک سے انگوٹھی کو اتارا, سلیمان نبی کو پہنایا. توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں. جیسے ہی انگوٹھی کو پہنایا سلیمان نبی زندہ ہو گئے, اور بہت دیر تک سلیمان نبی سے باتیں کرتے رہے, اور پھر انگوٹھی کو اتار لیا. سلیمان نبی پہلی حالت میں چلے گئے. توجہ فرمائیے, انبیاء نے بھی مردوں کو زندہ کیا, علی نے بھی مردوں کو زندہ کیا, مگر نبی اور امام میں فرق یہ ہے کہ نبی امت کو زندہ کرتا ہے, امام نبی کو زندہ کرتا ہے. توجہ فرمائے, مرحلے فکر ہے جیزانے کے نام. تھوڑی ساؤنڈ تیز کر دیے, تھوڑی
تیز کرا دیے تھوڑا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. نبی امت کو زندہ کرتا ہے، امام نبی کو زندہ کرتا ہے. عزیزان گرامی، جب ذکر آ گیا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، لوگ چاہتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ علی کو ذلیل کریں، اور میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب بھی اس مقصد کے ساتھ آئے خود ذلیل ہو کے گئے، خود ذلیل ہو کے گئے. تو ایک مرتبہ ایک ضعیفہ کو تیار کیا، اس کے جوان بیٹے نے ضعیفہ سے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ جیسے صبح ہو تو تم ماتم کرنے لگنا کہ میرا بیٹا مر گیا، اور ہم تابوت لے کے چلیں گے، علی کو بلائیں گے، علی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور جب نماز جنازہ پڑھائیں گے تو ہم کہیں گے یا علی، یہ آپ نے زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی. اس مقصد کے ساتھ تابوت کو تیار کیا. ضعیفہ روتی ہوئی میرا بیٹا مر گیا. تابوت قبرستان میں پہنچا، علی آئے، کہ اس کا جوان بیٹا مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. علی نے عورت سے کہا کیا تو اجازت دیتی ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھا دوں؟ توجہ فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. کہ علی اجازت ہے. پھر علی نے پوچھا کیا اجازت دیتی ہے کہ میں نماز پڑھا دوں؟ کہا پڑھا دیجیے یا علی. علی نے نماز پڑھائی. اب ظاہر ہے کہ پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے وہ تو ایک دوسروں کو کوہنیاں مار رہے ہوں گے. کہاں گیا ان کا دعوی سلونی، یہ ایک چادر کے نیچے حیات کو نہ پہچان سکے، یہ آسمان کی باتیں کیا بتائیں گے. ایک مرتبہ جیسے ہی نماز تمام ہوئی تو مسکراہٹیں قہقہوں میں بدل گئیں. یا علی کیا غضب کیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی. کہا نہیں، ہم نے مردے ہی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. ہم نے مردے ہی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. کہا یا علی یہ زندہ ہے، اسے ہم لے کے آئے ہیں. کہا لائے تو زندہ ہی تھے مگر ہم نے مردے ہی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. کہ یا علی ایسا نہیں ہے، یہ زندہ ہے. جب بار بار وہ یہی کہتے رہے تو میرے مولا نے ایک تاریخی جملہ کہا ہے، ارے چادر ہٹا کے دیکھ لو، علی واقعے کا محتاج نہیں ہے، واقعہ علی کا محتاج ہے. مرحلے فکر ہے عزیزان گرامی، توجہ فرمائیں. یا علی، علی واقعے کا محتاج نہیں ہے، واقعہ علی کا محتاج ہے. اب جو چادر ہٹا کے دیکھی تو وہ تو مر چکا تھا. اب ضعیفہ گھبرائی اور فوراً علی کے دامن کو پکڑ لیا. مولا مجھے معاف کر دیجئے، یہ سب مجھے بہکا کے لے کے آئے تھے. مولا آپ میرے بیٹے کو زندہ کر دیجئے، آج کے بعد کبھی ایسی گستاخی نہ کروں گی. یا علی مجھے معاف کر دیں، میرے بیٹے کو زندہ کر دیں، یہ میرا اکلوتا بیٹا تھا. علی تابوت کے قریب پہنچے، تابوت کے قریب پہنچے، توجہ فرمائیے گا، اور پہنچنے کے بعد ٹھوکر مار کے کہا قم باذنی. زندہ ہو گیا. مگر اب جو اٹھا، توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، پہلے ادھورا کلمہ پڑھتا تھا. توجہ فرمائے عزیزو، اب جو اٹھا تو مکمل کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. معلوم یہ ہوا علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا تو جاتا ہے مگر ٹھوکر لگنے کے بعد پڑھا جاتا ہے. جو فرمائے مرحلے فکر ہے عزیزان گرامی. صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد و آل محمد.
ایک صاحب کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ علی مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، ہم بھی مردے کو زندہ کریں. تو انہوں نے ایک ضعیفہ کو تیار کیا کہ ایسا ہے صبح ہو تو رونے لگنا کہ میرا بیٹا مر گیا، اور تیرے بیٹے کا جنازہ لے کے قبرستان پہنچیں گے، مجھ کو بلایا جائے گا، میں آؤں گا اور میں ٹھوکر مار کے کہوں گا قم بِإِذْنِی، اور بیٹا جیسے ہی کہوں تو فوراً اٹھ کے بیٹھ جانا. توجہ فرمائیے گا، پوری پلاننگ کے ساتھ جنازہ قبرستان میں پہنچ گیا، زندہ تابوت میں لیٹا ہوا ہے. ان کو بلایا گیا، انہوں نے ضعیفہ سے پوچھا کیا تو اجازت دیتی ہے کہ میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کہا اجازت ہے، اجازت ہے. انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور جیسے ہی نماز پڑھا چکے تو ضعیفہ نے دامن کو پکڑ لیا. پلاننگ کے مطابق میرا اکلوتا بیٹا ہے، آپ میرے بیٹے کو زندہ کر دیجیے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تیرا بیٹا زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں آپ ضرور کر سکتے ہیں، میرے بیٹے کو آپ زندہ کر دیجیے. کہا اچھا ٹھیک ہے. کہا قم بِإِذْنِی، وہاں تو کوئی حرکت ہی نہیں ہے. پھر کہا قم بِإِذْنِی، وہ بولتا ہی نہیں ہے. چہرہ قریب لے جا کے کہا بیٹا اٹھ کے بیٹھو. اب بیٹا اس دنیا میں ہو تو اٹھ کے بیٹھے. توجہ فرمائے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا. اب جو چادر ہٹا کے دیکھا تو مر چکا تھا. ضعیفہ نے دامن پکڑ لیا، تم نے ہی میرے بیٹے کو مارا ہے، میرے بیٹے کو تم ہی نے مارا ہے. کہا دیکھو اس کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے. ارے اس نے کہا زندہ کر دو، میں زندہ نہیں کر سکا، اب میں کیا کر سکتا ہوں. پھر پہنچی وہیں پر، در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد جس در پہ دنیا کے مقدر آنا لکھا تھا، دنیا کے مقدر میں جہاں آنا لکھا تھا، آئی پورا واقعہ بیان کیا. میرے مولا تشریف لائے، ٹھوکر مار کے کہا قم بِإِذْنِی، وہ زندہ ہو گیا. اب دیکھیے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، میرا یہ جملہ پوری توجہ سے سنیے گا. ہم آج جب تابوت لے کے نکلتے ہیں تو دنیا بدعت بدعت کے فتوے لگاتی ہے کہ یہ تابوت بدعت ہے، تابوت بدعت ہے. اب سمجھ میں آیا کہ یہ بدعت کے فتوے کیوں لگائے جاتے ہیں. دور علوی میں 2 مرتبہ تابوت بنائے، مگر ہر مرتبہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا. رہلے فکر ہے عزیزان گرامی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو وارث قرآن وہ ہوگا جو قرآن کا ہے اسے کر کے دکھائے. دیکھیے آپ دیکھیں قرآن میں ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہو جائے 28 پارے میں تو خوف خدا سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. آپ ایک نہیں 1000 قرآن جا کے رکھ دیجئے، پہاڑ ٹکڑے نہیں ہو سکتا، پہاڑ ٹکڑے ہو نہیں سکتا. اسے کون کرے گا؟ اسے وارث قرآن کر کے دکھائے گا. اور اگر کسی کو دیکھنا ہے تو دیکھے، توجہ فرمائیے گا، دیکھے کہ فاطمہ بنت اسد خرامہ خرامہ کعبے کی طرف بڑھ رہی ہے، کعبے کی قسمت نکھر رہی ہے، کعبے کا روپ نکھر رہا ہے، اور در کو چھوڑا دیوار کی طرف آئیں اس لیے کہ حیدر آ رہا تھا، باب مدینۃ العلم آ رہا تھا، اور در در میں نہیں لگتا. میں کیا کر رہا ہوں، توجہ فرمائے، در در میں نہیں لگتا، دیوار میں لگتا ہے. لہذا در کو چھوڑا، دیوار کی طرف آئیں، اپنے شکم اقدس کو کعبے سے مس کر کے فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں اے میرے پالنے والے، میں تجھ پر ایمان لے کر آئی، تیرے طرف سے جتنے انبیاء آئے ان سب پر ایمان لے کر آئی ہوں، جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان سب پر ایمان لے کر آئی ہوں. اے میرے پالنے والے، تو میری مشکل کو آسان کر دے، میری مشکل کو آسان کر دے. تجھے واسطہ خانہ کعبے کا، تجھے واسطہ معمار کعبہ کا، تجھے واسطہ اس مولود کا
جو میرے شکم میں ہے، جو میرے شکم میں ہے، جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ اے فاطمہ بنت اسد، عین کعبے میں، عین کعبے میں جب کعبے کا واسطہ دے دیا، معمار کعبہ کا واسطہ دے دیا، تو پھر مولود کعبہ کا واسطہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ تو فاطمہ بنت اسد کہیں گی میں نے مولود کا واسطہ دے کر دنیا کو یہی تو بتانا چاہتی ہوں، اے دنیا والوں اتنا تو سوچو کہ جب میری مشکل بغیر علی کے واسطے کے حل نہ ہوئی تو تمہاری مشکلیں تمہاری مشکلیں بغیر علی کے واسطے کے کیا حل ہوں گی؟ توجہ کیجئے عزیزو کہ ایک مرتبہ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ جو معجزے بیان کرتے ہیں اماموں کے، بات یہ ہے کہ جب یہ گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ ان کی سن لیتا ہے اور انہیں معجزے عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی ذرا ملاحظہ تو فرمائیں، تاریخ کا واقعہ ہے، میرے مولا شکم مادر میں ہے، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بھی پیغمبر اسلام تشریف لاتے تھے فاطمہ بنت اسد تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو پیغمبر نے کہا چچی جان آپ مجھ سے عمر میں بہت بڑی ہیں، چچی جان مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ میری تعظیم کریں۔ تو کہا میں کیا کروں، یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے، توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کی تعظیم کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ دو ہاشمی جوانوں کو حکم دیا کہ جب رسول آئیں اور فاطمہ بنت اسد تعظیم کو کھڑی ہونا چاہیں تو بازو پکڑ کے فاطمہ بنت اسد کو بٹھا دینا۔ ادھر ایک جوان اس طرح، ایک جوان اس طرح، پیغمبر تشریف لائے، جیسے ہی تشریف لائے فاطمہ بنت اسد تعظیم کو کھڑا ہونا چاہتی ہیں، دونوں جوانوں نے بازو کو پکڑ کر بٹھانا چاہا مگر ایک اس طرف گرا، ایک اس طرف گرا۔ توجہ فرمائے میں کیا کر رہا ہوں، فاطمہ بنت اسد تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اے مسلمانوں اتنا تو سوچو کہ جو بطن مادر میں ہاشمی جوانوں کو مغلوب کر دے اسے غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ دیوار کعبہ مسکرائی، فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہوئیں۔ توجہ فرمائیے گا، کہتے سمجھ میں نہیں آتا علی ان کا عقیدہ کیا ہے کہ علی قبر میں آ جائیں گے، اتنی مٹی ہوتی ہے، تختے اور پتھر ہوتے ہیں، کیسے قبر میں آ جائیں گے؟ ارے جسے کعبے کی دیوار نہ روک سکی اسے قبر کی دیواریں کیا روکیں گی؟ داخل ہوئیں، ایسا لگا جیسے صدف نے اپنے موتی کو منہ میں جگہ دے کر اپنا منہ بند کر لیا۔ عزیزو سنیے گا، آج ہم جشن مولود کعبہ مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ جو مرتبہ انبیاء کو نہ مل سکا وہ علی کو ملا۔ مگر یاد رکھنا کہ علی کا کعبے میں پیدا ہونا ہمارے لیے فخر کی بات ہے، علی کے لیے فخر کی بات نہیں ہے۔ علی کا کعبے میں پیدا ہونا ہمارے لیے فخر کی بات ہے، علی کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میرا مولا علی کعبے کا محتاج نہیں ہے بلکہ کعبہ علی کا محتاج ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ علی جہاں پیدا ہو جاتا خدا وہی کعبہ بنا دیتا۔
موقع پر جناب فصیل اعظمی صاحب نے کیا خوب کہا ہے. میں جب بمبئی گیا تو 4 مصرے انہوں نے مجھ کو سنائے. آپ کے یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں, توجہ فرمائیے گا, پوری کمال توجہ سے ان کے 4 مصرے سماعت فرمائیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. فرماتے ہیں تعمیر کر. نہیں, یہ 4 مصرے آپ پوری توجہ سے سماعت فرمائیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ جو ابھی 4 مصرے سنانے لگا تھا یہ حامد جعفری کے تھے, یہ بھی سناؤں گا, آپ سنیں. فرماتے ہیں پوری توجہ سے عزیزو, ایک اور صلوات بآواز بلند محمد و آل محمد پر. آج ہے مسرور کتنا خانہ قدرت فصیح, جانتا ہے کون آئے گا ابو طالب کے گھر. جانتا ہے کون آئے گا ابو طالب کے گھر. وہ تو کہیے فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی, ورنہ کعبہ خود چلا آتا ابو طالب کے گھر. اور حلے فکر عزیزان گرامی توجہ فرمائیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور یہ حامد جعفری کے 4 مصرے, تعمیر گر خلیل نہ کرتے خدا کا گھر. آتے علی زمانے میں ایسی ہی شان سے, بنت اسد کے واسطے بنتا فلک میں دار, کعبہ اتار دیتا خدا آسمان سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اپنے دادا کی بنائی ہوئی عمارت میں پوتا پیدا ہوا. اور عزیزو یوں لگتا ہے مکان و مکین دونوں کی بے پناہ فضیلت کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے کعبہ پھول ہے, علی خوشبو ہے. کعبہ فانوس ہے, علی شمع ہے. کعبہ رحل ہے, علی قرآن ہے. کعبہ آنکھ ہے, علی نور ہے. کعبہ دائرہ ہے, علی نقطہ ہے. کعبہ دائرہ, علی نقطہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اب جو کعبے میں پہنچے فاطمہ بنت اسد, عزیزان گرامی دیکھیے وہ کعبے میں پیدا ہوا جس نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا. آپ جانتے ہیں کعبے میں بت کب سے تھے؟ توجہ فرمائیے گا, کعبے میں بت سینکڑوں سالوں سے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. تو اس کے معنی یہ کہ لا الہ الا اللہ تھا, کعبے میں بت تھے. موسیٰ کلیم اللہ تھا, کعبے میں بت تھے. عیسیٰ روح اللہ تھا, کعبے میں بت تھے. محمد رسول اللہ تھا, کعبے میں بت تھے. نہ لا الہ الا اللہ سے نکلے, نہ موسیٰ کلیم اللہ سے نکلے, نہ عیسیٰ روح اللہ سے نکلے. جب تک علی ولی اللہ نہیں آ گیا کعبے سے بت نہ نکل سکے. ارے جب اللہ کا گھر بغیر علی کے پاک نہ ہوا تو تمہارے گھر بغیر علی کے کیا پاک ہوں گے. صلوات بآواز بلند محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی محبت مدعا مل جائے گا, حسب منصائے محبت مدعا مل جائے گا. کعبہ حقیقی سے کعبے کا پتہ مل جائے گا. آواز بلند صلوات. عزیزان گرامی خدا کی قسم علی کی فضیلت تو دیکھیے, فضیلت تو مولا کی دیکھیے. دیکھیے آپ غور فرمائیں کہ جو بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ محکوم ہوتا ہے. میں اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا, میں محکوم ہوں, باپ حاکم ہے. آپ اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے,
آپ محکوم ہیں، باپ حاکم ہے، تو جو جس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے محکوم ہوتا ہے، باپ حاکم ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ باپ حاکم ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے یہ انتظام کیا، جس کو باپ کا محکوم بنانا نہیں تھا اس کے باپ کو پہلے ہی اٹھا لیا۔ بھائی سرکار دو عالم باپ کو پہلے ہی اٹھا لیا، اور جس کے باپ کو اٹھایا نہیں اسے باپ کے گھر پیدا نہیں کیا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ اسے اپنے گھر میں پیدا کیا، اپنے گھر میں پیدا کیا۔ اچھا آپ یہ بھی تو ملاحظہ فرمائیں کہ اگر کوئی عام گھرانوں میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن اگر کوئی پریزیڈنٹ آف انڈیا کے گھر میں پیدا ہو جائے تو بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ کسی عالم کے گھر میں پیدا ہو جائے تو لوگ آتے ہیں مبارکباد کے لیے، مبارک ہو مبارک ہو، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ عزیزو دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بڑے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو بڑا اہتمام ہوتا ہے، لوگ مبارکباد کے لیے جاتے ہیں۔ تو مجھے فقط اتنا بتا دو کہ کائنات میں کعبے سے بڑا گھر بھی کوئی گھر ہے؟ تو جو بچہ کعبے میں پیدا ہوگا وہ کتنا باعظمت ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی آپ ملاحظہ فرمائیں، جنہوں نے زیارت کی ہے زائرین حضرات جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چوڑائی زیادہ ہے، لمبائی کم ہے، اور کارنر پر سیسا پلایا گیا ہے۔ زائرین جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی تھی، حالانکہ یہ مقام نہیں ہے۔ جو خانہ کعبے کا دروازہ ہے اس کے بالکل پشت پر وہ مقام ہے کہ جہاں سے جناب فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی تھی، لیکن خانہ کعبے کے اوپر غلاف پڑا رہتا ہے۔ اب یہ نہ جانے غلاف کس لیے ڈالا گیا، احتراماً ڈالا گیا یا فضیلت مولا کو چھپانے کے لیے ڈالا گیا۔ لیکن جب خانہ کعبے کا غلاف بدلا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جو پرانا غلاف ہوتا ہے لوگ اسے نوچ نوچ کے لے جاتے ہیں کہ ایک ٹکڑا ہی ہم کو مل جائے، ٹکڑا ہی ہم کو مل جائے۔ تو جب نیا غلاف ڈالا جاتا ہے تو تھوڑا اس کا اوپر کھینچ لیا جاتا ہے، اس لیے کہ کہیں نئے غلاف کو نوچ کے نہ لے جائیں۔ مگر یہ اہتمام قدرت ہے کہ فضیلت چھپانے والے چھپا نہیں پاتے، جیسے پردے کو اوپر اٹھاتے ہیں مولا کی فضیلت سامنے آ جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی وہ مقام جہاں سے جناب فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی وہ بالکل ایسا ہے کہ اینٹوں سے چنا جاتا ہے، اور جب بھی چنتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دروازہ ہو کوئی اور نئے دروازے کو بند کیا جائے اور اینٹیں لگائے جائیں تو یوں لگتا ہے کہ یہاں پر پہلے ایک دروازہ تھا، وہ دروازہ اسی طرح سامنے آتا ہے۔ اور معجزہ دیکھیے کہ 53 مرتبہ کعبے کی دیوار کو گرایا گیا اور تعمیر کیا گیا۔ جب بھی تعمیر کیا جاتا ہے نشان ابھر کے سامنے آتا ہے، نشان ابھر کے سامنے آتا ہے۔ عزیزان گرامی سب کعبے کے ٹکڑے کو لے جاتے ہیں۔ ہم نے پوچھا بھائی یہ کعبے کے ٹکڑے نوچ نوچ کے کیوں لے جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کیا اس کا کوئی شرعی جواز بھی ہے تمہارے پاس؟ کوئی جواز بھی ہے کہ آپ نوچ نوچ کے ٹکڑے لا رہے ہیں؟ کس لیے لا رہے ہیں؟ کہ تم کو معلوم نہیں ہے؟ ارے تم کو معلوم نہیں ہے یہ کپڑا کعبے سے مس ہے،
کعبے سے مس ہے، اس سے برکتیں آئیں گی، سعادتیں آئیں گی۔ ارے کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کے گھر سے مس ہوا ہے، اپنے گھر احتیاط سے رکھیں گے، برکتیں آئیں گی، سعادتیں آئیں گے، ہوں گی۔ عزیزان گرامی اتنا تو سوچو کہ جو کپڑا کعبے سے مس ہو جائے وہ اتنا محترم ہو جائے، اور جو بچہ کعبے میں پیدا ہو جائے وہ کتنا محترم ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، تو جب فاطمہ بنت اسد چلیں کعبے کی طرف، خرامہ خرامہ کعبے کے قریب قریب آئیں، تو کیا دعا کی تھی فاطمہ بنت اسد نے؟ کہ پالنے والے میری مشکل کو آسان کر دے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مشکل کیا تھی؟ اگر آپ یہ کہیں، کوئی یہ کہے کہ ولادت کے سلسلے کا تکلیف تھی، تو میں اسے نہیں مان سکتا، اس لیے کہ معصوم کی ماں کو ولادت کے سلسلے کی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہ تکلیف کیا تھی؟ کیا تکلیف تھی جناب فاطمہ بنت اسد کو؟ بات یہ تھی کہ سیرت مریم فاطمہ بنت اسد کے سامنے تھی، کہ جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو مریم سے کہا نکل جاؤ، یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ تو مریم کو نکالا گیا تھا۔ فاطمہ بنت اسد کو پریشانی اور مشکل یہ ہے کہ سیرت مریم سامنے ہے کہ مریم کو نکالا گیا، بچہ یہ کہتا ہے کہ کعبے کی طرف چلو، بچہ کہتا ہے کعبے کی طرف چلو۔ فاطمہ بنت اسد پریشان اس لیے ہے کہ سیرت مریم پہ چلوں یا بچے کا کہنا مانوں۔ بس اسی مشکل میں کعبے کی دیوار کے قریب آئیں اور در کو چھوڑا، دیوار کی طرف آ کر کہا پالنے والے میری مشکل کو آسان کر، اگر اس بچے کا کہنا ماننا ہے تو توڑ دے کعبے کی دیوار کو۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، بس جیسے ہی کہا کعبے کی دیوار مسکرائی، فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئیں، دیوار پھر مل گئی، اور اس کے بعد لوگ دوڑے ہوئے آئے ابو طالب کے پاس۔ اے ابو طالب، غضب ہو گیا۔ اچھا آپ خود غور فرمائیں کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو سب سے زیادہ فکر کس کو ہوگی؟ ظاہر ہے کہ شوہر کو ہونی چاہیے، مگر شوہر کو فکر نہیں ہے۔ کہا ایسا ایسا واقعہ ہوا، فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئیں، چلیے آپ۔ جناب ابو طالب نے کنجیاں اٹھا کر ان کے حوالے کر دی۔ غور فرمائیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ارادہ الہی تھا اس سے ابو طالب بھی واقف تھے، فاطمہ بنت اسد بھی واقف تھیں۔ اطمینان سے چابیاں حوالے کر دیں، اور اس کے بعد تالے کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، تالا کھلتا ہی نہیں ہے، تالا کھلتا ہی نہیں ہے۔ بہت کوشش کی، نہ تالا ٹوٹا اور نہ تالا کھلا۔ اللہ رے فاطمہ بنت اسد، تمہاری عظمت کو ہمارے لاکھوں سلام، تم نے کعبے میں داخل ہوتے ہی کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے دروازوں کو بند کر دیا۔ یا یوں کہ مولا تمہاری عظمت کو لاکھوں سلام کہ آپ نے کعبے میں داخل ہوتے ہی کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے دروازوں کو بند کر دیا، اور دنیا کو بتا دیا یاد رکھنا جہاں میں رہوں گا وہاں نہ کافر ہوگا، نہ مشرک ہوگا، نہ منافق ہوگا۔ ارے یہ کوئی بزم رسول تھوڑا ہی ہے کہ جس کا دل چاہے آ کے بیٹھ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، اب جو ولادت ہوئی، تیسرے روز پیغمبر اسلام تشریف لائے، اور جیسے ہی پیغمبر تشریف لائے تو دیوار پھر مسکرائی، داخل ہوئے،
فاطمہ بنت اسد چاند سا بچہ ہاتھوں میں لیے ہوئے پیغمبر کے ہاتھوں میں آئے، اور فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، اس بچے نے نہ آنکھیں کھولی ہیں، نہ یہ رویا ہے، نہ اس نے دودھ پیا ہے. کہا لاؤ میرے حوالے کرو. آغوش نبوت میں آئے، اور آنے کے بعد آنکھیں کھولیں، سب سے پہلے چہرے رسالت کی زیارت کی، اور اس کے بعد فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کہیں. دیکھیے توجہ فرمائیے، ہاتھوں میں آنے کے بعد تاریخ کے جملے یہ ہیں، ہاتھوں میں آنے کے بعد توریت کی تلاوت کی، زبور کی تلاوت کی، انجیل کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد جب قرآن کی منزل آئی تو کہا یا رسول اللہ اجازت ہے، یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں قرآن پڑھ کے بھی سناؤں. رسول نے کہا اجازت ہے. آج آپ مسجدوں میں جاتے ہیں، کیا کسی سے اجازت لیتے ہیں قرآن پڑھنے کی؟ نہیں، بغیر اجازت کے پڑھتے ہیں. تو پھر علی نے کیوں اجازت لی؟ بھائی قرآن پڑھنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر علی اجازت لے رہے ہیں، یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں قرآن بھی پڑھ کے سناؤں. فرق یہ ہے عزیزو، آپ قرآن پڑھتے ہو نازل ہونے کے بعد، علی نے قرآن پڑھا نازل ہونے سے پہلے. ابھی اجازت ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کی، تب علی نے قرآن پڑھا، اور رسول نے مہر تصدیق لگائی. علی تم نے توریت کی تلاوت ایسے کی، زبور کی تلاوت ایسے کی، انجیل کی تلاوت ایسے کی کہ اگر انبیاء ما سبق بھی ہوتے تو اس طرح تلاوت نہ کرتے جیسے تم نے کی. اور اے علی میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم نے قرآن صحیح پڑھا، صحیح پڑھا. یاد رکھنا خدا کی قسم، ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں. قرآن وہی ہے، مگر اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ جو قرآن بعد میں رسول کے بعد جو قرآن جمع کیا گیا اس پہ مہر تصدیق رسالت نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن، علی کے پاس جو قرآن ہے اس پہ مہر تصدیق رسالت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آج عالم اسلام میں یہ بحث ہے کہ سب سے پہلے کون اسلام لے کر آیا. آپ کو یہ بحث تاریخ میں ملے گی. انہوں نے کہا عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ اسلام لے کر آئیں، مردوں میں سب سے پہلے وہ بزرگ ایمان لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، اور بچوں میں سب سے پہلے علی اسلام لے کر آئے. توجہ فرمائیے گا. دیکھیے ہمارے یہاں یہ ڈیوائیڈیشن نہیں ہے، ہمارے یہاں علی کے اسلام لانے کی کوئی تاریخ نہیں ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ بحث اصحاب میں کی جا سکتی ہے کہ کون پہلے اسلام لائے. علی کے لیے یہ بحث کہ علی کب اسلام لائے بڑی محمل گفتگو ہے. عزیزان گرامی، جو نبی کے ہاتھوں پر قرآن کی تلاوت کرے پیدا ہوتے ہی، اس کے لیے یہ بحث کرنا کہ علی کب اسلام لے کر آئے، یہ محمل بحث ہے. اچھا عزیزان گرامی، تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہی کہتے ہیں کہ علی کم سنی میں اسلام لے کر آئے، کم سنی میں علی اسلام لے کر آئے، تو ایک بات تو ماننا ہی پڑے گی کہ جو بات بڑھاپے میں ان کی سمجھ میں آئی وہ کم سنی میں علی کی سمجھ میں آئی. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ کوئی تاریخ علی کا سن 10 یا 12 سال سے زیادہ نہیں بتاتی. 10 سال یا 12 سال. جب اعلان رسالت ہوا دعوت ذوالعشیرہ میں، کیا سن تھا؟ 10 یا 12 سال. جب گواہی دی علی نے تو 10-12 سال کے تھے. اچھا سن بلوغ کب ہوتا ہے؟ 14 سال میں، 13 سال میں. پالنے والے جہاں اتنا انتظار کیا تھا
40 سال تک رسول کو روکے رہا کہ جب تک علی نہ آ جائیں تب تک تم رسالت کا اعلان نہ کرو، تو 4 سال انتظار اور کر لیتا، علی کو پہلے بالغ ہو جانے دیتا، کہ نہیں بالغ ہونے سے پہلے گواہی دلواؤں گا، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ سنے بلوغ تمہارے لیے ہے، سنے بلوغ علی کے لیے نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اب جب علی پیدا ہوئے تو عزیزان گرامی لوگ آئے، اور آنے کے بعد پوچھتے ہیں رسول سے، دیکھیے اگر کوئی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو آتے ہیں لوگ، آ کے پوچھتے ہیں بچہ کس کی شکل میں ملتا ہے، آ کے پوچھا بچہ کس کی شکل میں ہے، تو یہی تو کہا جاتا ہے مثلا ماموں کی شکل میں ملتا ہے یا نانا کی شکل میں ملتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، اب پیغمبر خاموش ہیں، لوگ کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ شکل و صورت کے اعتبار سے بچہ ٹھیک نہیں ہے، رسول کچھ بتا ہی نہیں رہے ہیں، مگر رسول کو پریشانی یہ ہے کہ پالنے والے بچہ پیدا ہوتا ہے گھر والوں کی شکل میں، تو یہ بتایا جاتا ہے مثلا نانا کی شکل میں، دادا کی شکل میں ملتا ہے، ماں کی شکل میں ملتا ہے، باپ کی شکل میں ملتا ہے، اور یہ پیدا ہوا تیرے گھر میں، یہ پیدا ہوا تیرے گھر میں، کس کی شکل پہ بتا دوں؟ تو اللہ نے کہا میرے رسول گھبراتے کیوں ہو، اگر میرے گھر میں پیدا ہوا ہے تو بتا دو، اس کی آنکھیں عین اللہ، اس کے ہاتھ ید اللہ، اس کی زبان لسان اللہ۔ صلوات بجے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، مکے کا جو نواب چودھری کہلاتا تھا جس کا نام تھا ابو جہل، یہ ابو جہل آیا رسول کے پاس، اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو یہ بتوں کے پیروں کی خاک اٹھا کر آنکھوں میں لگایا کرتا تھا، یہ رسم پوری کرنا چاہتا تھا، آ کے رسول سے کہا اے محمد یہ رسم ہم تمہارے اوپر پوری نہ کر سکے، آج بھی قوم والے تانے دیتے ہیں، ذرا بچے کو لے کے آؤ، ہم بتوں کے پیروں کی خاک لگائیں گے۔ علی کو لایا گیا، یہ خاک اٹھا کے لگانا چاہتا تھا کہ دستے ید اللہ ہی حرکت میں آیا اور ایسا تماچا لگا کہ منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ وہ موسیٰ کا تماچا تھا جو فرعون کے لگا تھا، منہ ٹیڑھا ہوا مگر پھر سیدھا ہو گیا، مگر ابو جہل جب تک زندہ رہا منہ ٹیڑھا ہی رہا۔ بس صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب جناب اس نے پھر کہا دستور اس زمانے میں یہ تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے اژدہے کے سامنے ڈالا جاتا تھا، اس اژدہے کا نام تھا معیار الولد، اگر اژدہا اسے ڈس لیتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بچہ حلال زادہ نہیں ہے، اور اگر نہیں ڈستا تھا تو سمجھا جاتا تھا کہ بچہ حلال زادہ ہے۔ آ کر کہا اے محمد یہ رسم بھی ہم پوری کرنا چاہتے ہیں، کہا یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ اژدہے کے سامنے علی کو رکھا گیا، اب جو اژدہا چلا میرے مولا نے 2 انگلیاں اژدر کے منہ میں ڈالی، 2 ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دیا۔ اب جب اژدہا 2 ٹکڑے ہو گیا تو یہ گھبرائے ہوئے آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں اے محمد غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ اس بچے نے تو ہمارے حسب و نسب کے پہچان کے ذریعے ہی کو ختم کر دیا، اس نے تو اژدہے ہی کو مار ڈالا، اب ہم حسب و نسب کی پہچان کیسے کریں گے؟ کہا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ایک نہ ایک دن تو اژدہے کو مرنا ہی تھا، جب مر جاتا تو اژدہے کی حسب و نسب کی پہچان کرتے کیسے؟ ارے خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے حسب و نسب کے پہچان کے ذریعے کو دائمی پہچان کے ذریعے میں تبدیل کر دیا۔ آج سے حسب و نسب کی پہچان اژدہے سے نہیں ہوگی، علی کی محبت سے ہوگی، جس کے
کے دل میں علی کی محبت ہے وہ حلال زادہ ہے. اور اس منزل پر عقیل صاحب نے کیا خوب کہا, اس لیے نام علی پہ مسکراتا ہوں عقیل, اس لیے نام علی پہ مسکراتا ہوں عقیل, پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. اس لیے نام علی پہ مسکراتا ہوں عقیل, پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں, پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے. مجھے فرمائیے عزیزان گرامی محل ہے. عزیزان گرامی, اب جو تلاوت کی تو انہوں نے کہا کہ صاحب ایسی فضیلت علی کی کیوں بیان کرتے ہو جس سے رسول کی عظمت پہ فرق پڑے. کہا ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہا بھائی رسول نے تو تلاوت کی نہیں پیدا ہو کر, اور علی نے تلاوت کی, تو یہ تو رسول کی عظمت پہ فرق پڑتا ہے. ہم نے کہا بھائی بات یہ نہیں ہے, سمجھنے کی کوشش کرو. دیکھیے اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. جگہ جگہ ہم مجلس پڑھتے ہیں, ذاکری کرتے ہیں, مولا کا کرم ہے. دیکھیے یہاں کتنا مجمع ہے, کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کم سامعین ہوتے ہیں. اب یہ اپنے مقدر کی بات ہے, کسی کو سامعین مل جاتے ہیں, کسی کو سامعین نہ ملتے ہیں. توجہ فرمائیے گا, یہ تو علی کے مقدر کی بات تھی کہ علی کو رسول جیسا مخاطب مل گیا. ورنہ یہ بتائیے رسول کس کے سامنے تلاوت کرتے؟ کون تھا جس کو قرآن پڑھ کے سناتے؟ صلوات تو پڑھے محمد والے محمد پر. اس منزل پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا, ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا, ہر لفظ ہر ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا. قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد, قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. مرحلہ فکر ہے عزیزان گرامی. علی مولا, 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 علی مولا. قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا, علی کو موقع مل گیا تلاوت کی. عزیزان گرامی آپ غور تو فرمائیے, خدا کی قسم علی کی عظمت یہ ہے. دیکھیے پاکستان کے خطیب نے بڑی خوب بڑی اچھی بات کہی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا کے انسانوں کی عزت کا کلائمیکس یہ ہے کہ کعبے تک جائے. بھائی اس سے بڑھ کے کسی کی کیا عزت ہوگی کہ کعبے تک جائے, یہ کلائمیکس ہے عزت کا. اور انہوں نے کہا جو دنیا کے انسانوں کی عزت کی انتہا ہے وہ علی کی ابتدا ہے. دیکھیے بڑی خوبصورت بات کہی تھی انہوں نے, اور میں تنقید نہیں کر رہا عزیزو, بڑی خوبصورت بات تھی. لیکن خدا کی قسم بات یہ ہے جتنا غور کرتے چلے جاؤ فضائل علی کا معجزہ یہ ہے کہ ذہن کو رزق ملتا چلا جاتا ہے, ذہن کو رزق ملتا چلا جاتا ہے. عزیزو اگر علی کی ابتدا کعبہ مان لیا جائے تو علی محدود ہو جائے گا کعبے تک.
اور وہ علی علی نہیں ہے کہ جو محدود ہو جائے. علی کی ابتدا کعبہ نہیں ہے، بلکہ سنیے گا علامہ ربیع باروی کہتے ہیں کہ یہ کہنا سوء ادب ہے کہ پہلوان تھا وہ، یہ کہنا سوء ادب ہے کہ پہلوان تھا وہ، ہر ایک چرخ ستم پر ایک آسمان تھا وہ، ایک آسمان تھا وہ، امیر محفل ارواح دو جہان تھا وہ، رجب کی 13 سے پہلے تو لامکان تھا وہ. مرحلے فکر ہے عزیزان گرامی. علی 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 اور عزیزان گرامی، اب فضائل کا بیش قیمتی گوشہ آپ کے ذوق سماعت اور ذوق ایمانی کی نظر کر رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی. علی کعبے میں پیدا ہوئے. آپ جانتے ہو جو خانہ کعبہ جب آدم دنیا میں آئے تھے تو ایک خیمہ لے کے آئے تھے روایات کے مطابق، اور جہاں پہ نصب کیا تھا وہیں خانہ کعبہ ہے. آدم اسی طرف رخ کر کے سر جھکا کے نماز پڑھتے تھے، سر جھکاتے تھے. تو آدم کا کعبہ ہے. توجہ فرمائیے گا. علی کا زچہ خانہ نہیں، جملہ بدل کے کہوں آپ کی خدمت میں کہ فرشتوں کا کعبہ ہے حضرت آدم، اور آدم کا کعبہ ہے علی کا زچہ خانہ. علی کا زچہ خانہ. عزیزان گرامی، آپ ملاحظہ فرمائیں، میں آپ کے یہاں کانو در میں آیا مجلس پڑھنے کے لیے. رات کے 2 بجے میں نے گلیوں کے چکر لگانا شروع کر دیے. پولیس کو شبہ ہوا. انہوں نے کہا آپ کون ہیں، یہاں کہاں گھوم رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کس کے گھر جانا ہے؟ کہا مجھے پتا تو نہیں معلوم ہے کہاں جانا ہے. کہا اچھا، رات کو گلیوں کے چکر لگا رہے ہو اور یہ نہیں معلوم ہے کہ جانا کہاں ہے؟ کس کے گھر جانا ہے، نام بتاؤ. کہ نام بھی نہیں معلوم ہے. کہ نہ نام معلوم ہے نہ پتہ معلوم ہے اور گلیوں کے چکر لگا رہے ہو. گرفتار کر لیا. شرعی آوارہ گردی میں میرا چالان ہو گیا. عزیزان گرامی، تو یاد رکھنا، اگر کعبے کے چکر لگائے اور کعبے والے کو نہ پہچانا تو شرعی آوارہ گردی میں چالان ہو جائے گا. مرحلے فکر ہے عزیزان گرامی. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، خدا کی قسم میں نے بڑی خصوصیت کے ساتھ دیکھا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ سالوں پہلے مسجد نبوی کی توسیع کی گئی، جس میں چند باب بنوائے گئے. سب کے نام کے دروازے بنے مگر علی کے نام کا کوئی دروازہ نہیں بنا. دیکھیے، ہمیں اس سے شکوہ نہیں ہے کہ تم نے علی کے نام کا در کیوں نہیں بنایا. اس لیے کہ میرا مولا علی تمہارے بنائے ہوئے دروں کا محتاج نہیں ہے. جس کے لیے اللہ کعبے کی دیوار میں در بنائے، تمہارے بنائے ہوئے دروں کا محتاج کیا ہوگا. لیکن تم نے اپنے ضمیر کی آواز کو ظاہر کر دیا. علی کے نام کا در نہ بنا کے بہت سے خطوط لکھے گئے، پوری دنیا سے خطوط گئے کہ جب سب کے نام کا دروازہ بنا ہے تو علی کے نام کا بھی دروازہ ہونا چاہیے. اور مجبوراً دروازہ بنوانا پڑا. دروازہ بنوانا پڑا.
ارے آپ نہ بنواؤ دروازے، مگر تاریخ اس واقعے کو بھلا نہیں سکتی کہ سب کے دروازے بند ہو گئے مسجد کی طرح۔ بھائی توجہ فرمائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ علی کا دروازہ کھلا رہا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے کہ ہم بھی دروازہ کھول لیں؟ کہ ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کھڑکی کی اجازت دے دیجئے، کہ کھڑکی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کہ ایک سوراخی کی اجازت دے دیجئے تاکہ مسجد کی طرف دیکھ سکیں، کہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی اجازت نہیں ہے۔ ارے جو اپنے لیے مسجد میں دروازہ نہ کھلوا سکا، وہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کیا کھلوائے گا؟ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، سب کے دروازے بند ہو گئے، علی کا دروازہ کھلا رہا، علی کا دروازہ کھلا رہا۔ تو عرض یہ کرنا ہے عزیزان گرامی، جس کے لیے اللہ کعبے کی دیوار میں در بنوائے، وہ تمہارے بنائے ہوئے دروازوں کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ہم نے بڑی خصوصیت کے ساتھ پاکستان میں دیکھا ہے، میں نے پاکستان میں پنجاب میں راول پنڈی اور اسلام آباد میں بڑی خصوصیت سے دیکھا ہے کہ علی والے اپنے مکانوں پر علی علی لکھ دیتے ہیں، اپنی بسوں پہ علی علی لکھتے ہیں، اپنے گھروں پر، اپنی دکانوں پر علی علی لکھتے ہیں بڑے شان سے۔ ہندوستان میں نے حیدرآباد میں دیکھا ہے، آپ اگر تشریف لے جائیں تو دیکھیں بڑی شان سے دکانوں پر، بسوں پر علی علی لکھا ہوتا ہے۔ لوگ ان دروازوں سے بچ کے نکلتے ہیں کہ جس پہ علی علی لکھا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس گھر کے قریب نہ جاؤ، اس پہ علی علی لکھا ہے، یہ علی والے کا گھر ہے۔ اس دکان کے قریب نہ جاؤ، اس پہ علی علی لکھا ہے، یہ علی والے کی دکان ہے۔ اس بس کے قریب نہ جاؤ، اس پہ علی علی لکھا ہے، یہ علی والے کی بس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس گھر پہ علی علی لکھا ہو وہ علی والے کا گھر، جس دکان پہ علی علی لکھا ہو وہ علی والے کی دکان، جس بس پہ علی علی لکھا ہو وہ علی والے کی بس، تو جس جنت پہ یا علی لکھا ہو وہ جنت علی والوں کی جنت۔ بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، اپنے کلام کی آخری منزل میں اس بات کو ملاحظہ فرما لیجئے، قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ نحل آیت 78، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اس دنیا میں آئے تو تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، تم جاہل تھے۔ سورہ نحل کی 78ویں آیت، یعنی کچھ معلوم نہ تھا، بالکل جاہل۔ یعنی تم یہ بھی نہ جانتے تھے کہ اپنی غذا تم اپنے ہاتھوں سے اپنے دہن تک پہنچا بھی سکو۔ تم کو تمہاری ماں دودھ پلاتی تھی، ورنہ تمہیں کچھ شعور ہی نہیں تھا۔ پھر سورہ نساء کی 28ویں آیت میں کہا، وَخَلَقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ انسان جب پیدا ہوا تو کمزور تھا، کمزور۔ دیکھیے دونوں طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ جب پیدا ہوئے تو جاہل تھے، جب پیدا ہوئے تو جاہل تھے، جب پیدا ہوئے تو کمزور تھے۔ جاہل اتنے کہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، مگر جو عقل ہم نے تم کو دی، اس عقل کو ڈیولپمنٹ کر کے تم نے اتنی ترقی کی کہ تم نے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا، تم چاند تک پہنچ گئے، تم نے پرمانو بم بنا لیا، تم نے ہائیڈروجن بم بنا لیا، تم نے اتنی ترقی کی، اب تمہارے ذہنوں میں تکبر پیدا ہو گیا، تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کو اپنا غلام بنا لو، اس لیے کہ اقتصادیات پر تمہارا کنٹرول ہے، مال اور دولت تمہارے پاس ہے، ہتھیار بنانے کی فیکٹریاں تمہارے پاس ہیں، اب تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا تمہاری غلام بن جائے۔ یعنی یہ کیسی منافقانہ پالیسی ہے کہ اگر دوسرا وہی ہتھیار بنا رہا ہے، توجہ فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو
پابندیاں لگاتے ہو اور اسلحے کی ساری فیکٹریاں جو ڈھل رہی ہیں تمہارے یہاں ہیں. اسلحہ ڈھل ڈھل کے جو آ رہا ہے تمہارے پاس سے آ رہا ہے. اور اتنا اسلحہ کہ اگر استعمال ہو جائے تو یہ زمین ہوا میں بکھر جائے. سوال یہ ہے کہ یہ منافقانہ پالیسی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ایک کوٹھے پہ 2 ہوائیں نہیں ہیں تو کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا کہ سب کچھ تمہارے پاس ہے، مگر تم چاہتے یہ ہو کہ سب تمہارے غلام بن جائیں، اس لیے کہ سب تمہارے پاس ہے، اسلحہ تمہارے پاس ہے، دولت تمہارے پاس ہے، اس لیے تم کو غرور ہے. مگر اللہ اسی طرف یاد دلا رہا ہے، تکبر مت کر اے انسان، غرور مت کر. آج تیرے پاس سب کچھ ہے، مگر اس دنیا میں کیا آیا تھا تو کیا تھا؟ کیا تھا؟ کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی علم نہ تھا، کچھ تو جانتا ہی نہیں تھا، نہ علم تھا نہ طاقت تھی. اب تیرے ذہن میں تکبر پیدا ہو گیا، غرور پیدا ہو گیا، تو دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے. تو یاد رکھنا، غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا، غرور مت کرنا. اس لیے کہ جب تو آیا تو نہ علم تھا نہ طاقت تھی. اب تکبر مت کرنا. ہم نے اس کے بیٹے کو غیبت کے پردے میں رکھا ہے کہ جب وہ آیا تو علم بھی ساتھ لایا، جب وہ آیا تو طاقت بھی ساتھ لایا. قرآن پڑھ کے بتایا کہ میں علم بھی ساتھ لایا ہوں، اصدر کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا کہ میں طاقت بھی ساتھ لایا ہوں. توجہ ہے نا عزیزان کرام؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، یہ ہیں وارثان قرآن. پیدا ہو کر نبی کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھ کے بتایا کہ یاد رکھنا، ہم حفظ قرآن کے لیے نہیں آئے، ہم حفاظت قرآن کے لیے آئے ہیں. ہم وارث قرآن ہیں، ہم وارث قرآن ہیں. مگر خدا کی قسم دنیا والوں نے وارثان قرآن کی قدر نہ کی. جو مظالم قرآن پر ڈھائے گئے وہی مظالم وارثان قرآن پر ڈھالے گئے. قرآن کو نیزے پہ بلند کیا گیا تو وارث قرآن کے سر کو نیزے پہ بلند کیا گیا. قرآن کو نظر آتش کیا گیا تو وارثان قرآن کے خیام کو جلایا گیا. جو مظالم قرآن کے ساتھ ہوئے وہی وارثان قرآن کے ساتھ ہوئے. ہاں عزاداران امام مظلوم، خدا کی قسم آج کی اس مجلس میں کچھ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بس اتنا تصور آپ کے لیے کافی ہے. کون سا تصور؟ کہ آج حسین کے خیمے میں پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے. الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 7 تاریخ سے حسین پر پانی بند کر دیا گیا؟ نہیں عزادارو، 7 تاریخ سے پانی بند نہیں ہوا. ارے جب فراز سے خیمے ہٹا دیے گئے تو پانی تو اسی وقت بند ہو گیا تھا. یہ تو پانی کا ذخیرہ تھا جو 7 تاریخ تک چلتا رہا، اور 7 تاریخ کو حسین کے خیمے میں پانی کی ایک بوند بھی نہ تھی. اب عزادارو تصور کرو خدا کی قسم کہ جب پانی کم تھا تو زینب خود پانی پیتی ہوں گی یا بچوں کو پلاتی ہوں گی؟ رباب خود پانی پیتی ہوں گی یا بچوں کو پلاتی ہوں گی؟ ہاں عزادارو، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچے، یہ بیویاں کب سے پیاسی تھیں. ہاں عزاداران امام مظلوم، آج کی تاریخ منسوب ہے شہزادے قاسم سے. عزادارو آپ کو معلوم ہے، میں نے صبح کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 3.5 برس کا تھا قاسم جس وقت حسن اس دنیا سے گئے تھے، جب حسن کی شہادت ہوئی تھی. اور امام حسن نے وصیت کی تھی. کیا وصیت کی تھی؟ حسین کو، قاسم کو میں نے تمہارے حوالے کیا. اور آپ جانتے ہو امام حسن علیہ السلام نے جب وصیت کی تو حسین نے قاسم کو کیسے پالا تھا؟ صبح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا 13 برس تک حسین نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کو لقمے کھلائے ہیں. ہاں عزادارو، شب عاشور آئی، حسین نے محضر شہادت سنانا شروع کیا. عباس
کل تم بھی مارے جاؤ گے. علی اکبر کل تم بھی مارے جاؤ گے. اور محمد کل تم بھی مارے جاؤ گے. سب کی شہادت کی خبر دی مگر ایک کمسن بچہ, کون؟ قاسم, جس نے شہادت کی خبر نہیں سنی تھی, خیمے کے گوشے میں جا کے زارو قطار رونا شروع کر دیا. ہائے ہائے, میرا مقدر ہی ایسا ہے, بچپن میں باپ کے سائے سے محروم ہو گیا, اب یہ شہادت کی منزل رہ گئی ہے, قاسم اس سے بھی محروم رہے گا. روتے روتے دل میں خیال آیا, میرے بابا نے میرے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا بیٹا قاسم جب کسی مصیبت میں ہو تو تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا, شاید تیری خوش قسمتی کا راز تعویذ میں نکل آئے. اشتیاق کے ساتھ تعویذ کو کھولا, دیکھا لکھا ہوا تھا بیٹا قاسم کربلا میں ہم تو نہ ہوں گے, بیٹا تو ہماری طرف سے اپنے چچا کی نصرت کرنا اور چچا پر سے اپنی جان کو قربان کر دینا. عزادارو جانتے ہیں آپ, یہ تحریر پڑھی اور قاسم کو تو ایسا لگا جیسے کائنات مل گئی ہو. دوڑے ہوا آئے, چچا 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 یہ میری تحریر تو دیکھیے, چچا چچا یہ تحریر دیکھیے میرے بابا کی. حسین نے تحریر کو لیا, چوما, آنکھوں سے لگایا, بھائی کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ گئی, بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے سامنے آ گئی, اور ایک جملہ کہا حسین نے. عزاداروں سنیں گے وہ جملہ, بیٹا قاسم تو یہ بابا کی تحریر لایا ہے یا اپنی موت کا پیغام لایا ہے؟ عزاداروں بڑی مظلومیت میں ڈوبا ہوا جملہ ہے خدا کی رضا. اے میرے لال, تیرا تو ذکر کیا ہے بیٹا, میں نے تو تیری کمسنی کو دیکھ کے تیری شہادت کی خبر تجھے نہ دی تھی, ورنہ بیٹا تو کیا ہے, کل تو تیرا 6 مہینے کا اصغر بھی نہ بچے. ہاں زادارو یہ جملہ آپ سن سکتے ہیں. اصغر کی شہادت کے سن کے اپنی شہادت کے تصور پہ ہنسنے والا قاسم جیسے ہی اصغر کا نام سنا تو تڑپ گیا. چچا چچا یہ اصغر کی شہادت کے کیا معنی ہے چچا, چچا میرا اصغر تو 6 مہینے کا ہے. چچا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عاشقیہ خیموں میں داخل ہو جائے؟ ارے وہاں تو بیویاں ہیں, خاندان رسالت کی شہزادیاں ہیں چچا. حسین نے قاسم کے جذبات کو سمجھا کہ نہیں قاسم ایسا نہیں ہے, میں اصغر کو لے کے میدان میں جاؤں گا, اصغر کے لیے پانی طلب کروں گا اور اس کے جواب میں اصغر کے تیر مارا جائے گا. میں کہوں گا قاسم اس تصور سے کانپ گئے کہ کہیں اشقیہ خیموں میں نہ آ جائے. ارے ذرا بعد شہادت حسین ذرا کربلا میں آ کے دیکھو, خیموں میں آگ لگ رہی ہے, بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہے. جزاک اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہیں. عزادارو سنیں, حسین نے کہا میرے لال میں نے تیری کمسری کو دیکھ کر تجھے تیری شہادت کی خبر نہیں دی, لیکن عاشور کا لرزتا ہوا سورج طلوع ہوا, سب سے پہلے قاسم آ گیا. آقا اے میرے چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. حسین نے قاسم سے کہا میرے لال تو میرے بھیا کی نشانی ہے, بیٹا تجھے کیسے میں اجازت دے دوں؟ کہا چچا نہیں, چچا مجھے جلد اجازت دیجیے. قاسم نے جھک کے قدموں کو پکڑ لیا. عزادارو ایک جملہ اگر آپ تصور کر لیں تو آپ کے رونے کے لیے کافی ہے. تاریخ میں یہ جملہ لکھا ہے کہ قاسم کو سینے سے لگا کے کسی کو رخصت کرتے وقت حسین اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو سینے سے لگا کے روئے. اتنا روئے کہ قاسم بھی بے ہوش ہو گئے, حسین بھی بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو قاسم نے پھر قدموں کو پکڑ لیا.
چچا مجھے جلد اجازت دے دیجیے، چچا اب سینے میں دل تنگ ہو رہا ہے، مجھے جلد اجازت دیجیے۔ حسین نے قاسم کو نہ جانے کس دل سے اجازت دی۔ 13 برس کا قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ دیکھیے جو میدان کارزار میں قاسم آئے ہیں تو حمید ابن مسلم کے یہ جملے ہیں کہ جب قاسم میدان میں جا رہے تھے تو قاسم کا کرتا ہوا میں لہرا رہا تھا۔ ختم ہو گئی خدا کی قسم یہ شجاعت خاندان بنی ہاشم پر۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ قاسم زرہ پہن کے نہیں گئے تھے، قاسم زرہ پہن کے نہیں گئے تھے، قاسم آئے میدان میں۔ دیکھیے زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس صفحے ازا سے وہ ماتم کر کے اٹھیں گے کہ شہزادی کا دل خوش ہو جائے۔ ارزق شامی ملون جو اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ آیا ہوا تھا، اس نے پہلے بیٹے کے مقابلے پر بھیجا، قاسم نے واصل جہنم کیا۔ دوسرے بیٹے کو بھیجا، قاسم نے ایک ہی بار میں ٹکڑے کر دیا۔ جب 4 بیٹے مارے گئے تو ارزق شامی جو بہت بڑا پہلوان تھا، نامی پہلوان تھا، تلوار لے کر قاسم کے مقابلے کو چلا۔ ہاں زادارو بس یہی منظر ہے جو آپ کے رونے کے لیے کافی ہے۔ در خیمے سے یہ منظر عباس نے دیکھا۔ عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو مہمیز کر کے آگے بڑھے اور ارزق سے کہا ارزق میں نے تو یہ سنا تھا کہ تو عباس سے لڑنے کے لیے آیا، اب اس کم سن بچے سے لڑنا چاہتا؟ کہا اس نے میرے 4 بیٹوں کو قتل کیا ہے، اب میں اسی سے جنگ کروں گا۔ عباس نے کہا سن، یہ خاندان بنی ہاشم کی شجاعت کے خلاف ہے کہ ہم تجھے قاسم سے لڑنے سے روکیں تو ضرور لڑ قاسم سے، مگر خدا کی قسم یہ یاد رکھنا کہ اگر تو نے میرے قاسم پہ فتح پا لی تو عباس تجھے ایک قدم یہاں سے پیچھے ہٹنے نہیں دے گا۔ اور اس کے بعد کہا بیٹا قاسم دکھا دو کہ اسے تلوار چلانا کسی اور نے نہیں سکھایا ہے بلکہ عباس نے سکھایا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ غیرت ہاشمی خون بن کے قاسم کی رگوں میں دوڑنے لگا اور پہلے ہی وار میں ارزق کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ عباس کو قاسم کی فتح یابی کی اتنی خوشی ہوئی کہ چل کے آقا کو خبر کریں کہ میرے قاسم نے فتح پائی۔ در خیمے کے قریب آئے تو کیا دیکھا؟ حسین ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے دعا کر رہے ہیں، اے میرے پالنے والے میرے قاسم کو فتح یاب کر دے، میرے قاسم کو فتح یاب کر دے۔ ابھی عباس نے ایک قدم رکاب سے نکالا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی چچا۔ عباس نے دوبارہ قدم رکاب میں ڈالا، ادھر سے حسین بڑھے، عباس نے پکارا بیٹا قاسم گھبرانا نہیں میرے لال۔ جزاک اللہ زادارو ماتم کرو، بیٹا قاسم گھبرانا نہیں، تیرا چچا جلد تیرے قریب پہنچتا ہے۔ ادھر سے حسین، ادھر سے عباس، ادھر سے حسین، ادھر سے عباس، لشکر میں آواز بلند ہوئی بھاگو۔ عباس اور حسین ساتھ آ رہے ہیں۔ عزاداروں کی زبان سے یہ جملے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں، ادھر حسین، ادھر عباس، ادھر سے بڑھتا ہوا لشکر، بیچ میں قاسم کا جسم نازنی، یا علی ماتم کرو عزاداروں، بیچ میں قاسم کا جسم نازنی۔ مقاتل کہتا ہے کہ 1300 گھوڑے قاسم کے جسم نازنی سے گزر گئے۔ جب کوئی گھوڑے کی ٹھاپ پڑتی تھی تو قاسم کہتا تھا ارے میرے چچا، چچا چل رہی چچا۔ خدا کسی چچا کو بھتیجے کا یہ منظر نہ دکھائے۔ عباس پہنچے، حسین پہنچے۔ ایک مرتبہ عزادارو سنیں گے قاسم لبوں کو ہلا رہا ہے، آہستہ آہستہ عزاداران امام مظلوم اور قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ عزادارو ہاتھ علیحدہ ہو چکا ہے، پاؤں علیحدہ ہو چکے ہیں، مگر ہونٹ ہل رہے ہیں۔ عباس جو ہونٹوں کو قریب لے کے گئے تو کیا آواز آئی؟ چچا
چچا عباس جلد آئیے، چچا عباس جلد آئیے۔ عباس نے آستینوں کو الٹا، تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا۔ اے میرے آقا، عباس کو ہر منزل پہ روکا ہے، آج مجھے نہ روکیے آقا، آقا مجھے اجازت دے دیے۔ حسین نے کہا عباس تجھے میرے حق کی قسم عباس، عباس صبر کر لے عباس، عباس تلوار کو نیام میں رکھ لے۔ ہاں حکم امام ملا، عباس نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ ارے سنیں گے حسین کے چاہنے والوں، سنیں گے آپ عزاداران امام مظلوم، ابھی اس مجلس کے بعد آپ کے سامنے مہدی کا منظر پیش کیا جائے گا۔ سنیں عزاداروں، حسین کیا کرے؟ قاسم کی لاش کے ٹکڑے زمین کربلا پر بکھرے ہوئے۔ ایک مرتبہ حسین نے دوشت آبا اتاری، زمین کربلا پر بچھائی، قاسم کا ہاتھ اٹھایا، ابا کے دامن میں رکھا، قاسم کا پاؤں اٹھایا، ابا کے دامن میں رکھا، در خیمے پہ آئے۔ اے میرے اے رباب، اے ام لیلا، اے ام فلوا، لے تیرا قاسم آ گیا۔ خیمے کا پردہ ہٹا، سکینہ در خیمے پہ آ گئی، لاش کے ٹکڑے سامنے رکھے۔ ارے بیویوں نے ماتم کیا، ہائے میرا قاسم اس دنیا سے گزر گیا۔ سیعلم الذین